نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے بائیں سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جس کا آج یہ دوسرا دن ہے، اندازہ نہیں تھا کہ 6 جنوری کا یہ پروگرام جب منعقد ہوگا تو موسم اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سردی ہماری آشا اور ہماری امید سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات ایک اچھی تعداد میں یہاں اپستھت ہیں، موجود ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرما لے، اور آج اس اسٹیج سے جو باتیں بیان ہوں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، ہمارے یہ 5-6 یوٹیوب چینل والے جو اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چینل پر اس تقریر کو جب آپ اپلوڈ کریں تو اللہ کے واسطے اس کا تھمبنیل صحیح بنائیں۔ میرے پاس ڈیلی میسج آ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر پر گندے تھمبنیل بنائے جا رہے ہیں۔ چینل والے اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ننگی لڑکیوں کی تصویریں، بیہودہ تصویریں، غلط تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس سے میری امیج خراب ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے بڑے محبت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، مجھے کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہاں آپ جب اس تقریر کو اپلوڈ کریں تو کوئی بھی غلط طریقے کی تصویر، کسی لڑکی کی، عورت کی تصویر بالکل بھی نہ لگائیں، کوئی بھی ایسی تصویر نہ لگائیں جو مناسب نہ ہو۔ اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں،
یہ میری آپ سب سے ونتی ہے، گزارش ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے آستھا رکھنا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بلیف رکھنا، عقیدہ رکھنا، ماننا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو ہم کس چیز پر اپنی آستھا رکھتے ہیں، کس چیز کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ بڑی موٹی بات بتا رہا ہوں، ہم سب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ 6 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم ایمان رکھو، تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ساری کائنات کا وہی چلانے والا ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں روزی دینے والا وہی ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا وہی ہے، ہمیں اولاد دینے والا بھی وہی ہے، ہماری بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اسی کے آگے جائز ہے، ہاتھ پھیلانا اسی کے آگے جائز ہے، قسم کھانا اسی کی جائز ہے، بھروسہ اسی کی ذات پر کیا جائے گا، ڈرا اسی سے جائے گا، امید اسی سے لگائی جائے گی۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے پرکار کی عبادتیں ہیں، جتنے ٹائپ کی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب اگر کسی کے لیے جائز ہیں تو اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کم سے کم ہم 17 بار تو ضرور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، ان 5 ٹائم کی نمازوں میں جو 17 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، ان کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے تو بس وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسری چیز، وَكُتُبِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الگ الگ نبیوں کے اوپر الگ الگ کتابوں کو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری گئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری گئی، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ ہم اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، مگر ہاں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں تورات کا حکم نہیں چلے گا،
اب انجیل کا حکم نہیں چلے گا، اب زبور کا حکم نہیں چلے گا، اب دنیا میں اگر قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ قرآن نے آ کر کے پچھلی تمام کتابوں کو کینسل کر دیا ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر تو تحریف بھی ہوئی ہے، پریورتن بھی ہوا ہے، چینجنگ بھی ہوئی ہے، مگر قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر جو اترا تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ اس قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے بندو اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ساری دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہیں، سارے کے سارے نسخوں کو اگر ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹا دیا جائے، تب بھی قرآن محفوظ ہے، قرآن سرکشت ہے، قرآن سیف ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 4 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سنا دیتا ہے تراویح کی نماز میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کی حفاظت کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم اللہ کی ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ بوجھتے ہیں پارین کہ نہ بوجھتے ہیں پارین؟ اردو بوجھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ 3 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنے نبی دنیا میں آئے ہمیں سنکھیا تو نہیں معلوم، ہمیں گنتی تو نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک ضعیف حدیث کے اندر 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ انگنت نبی آئے۔ لیکن اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے نبی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر نہیں آیا، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی، جن کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں 4 جگہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، یہاں محمد نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد میں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، جو بیٹے ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، بیٹیاں تو جوان ہوئی لیکن بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے شادی کی تھی۔ حضرت زینب کون تھی؟ یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اور حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، پھر انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو مکہ والے اور منافق جو تھے، مدینہ کے اندر جو یہودی اور منافق تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی جوان بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بہو کہاں سے آ گئی ان کی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ جیسے ایک مکان ہوتا ہے، مکان خوب سندر، خوب بھالو، لیکن مکان میں ایک اینٹ کی جگہ اگر بیچ میں فاقہ ہو، خالی ہو،
تو مکان کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا. جو آئے گا دیکھے گا کہ مکان تو بہت اچھا ہے، بہت سندر ہے، مگر مکان کے اندر ایک اینٹ رہ گئی ہے، اس کو فل کرو، اس کی پورتی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی پورتی کی گئی میرے ذریعے. سارے نبی اپنے دور کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، اپنی قوم کے لیے آئے، مگر ہمارے آخری نبی ساری مانوتا کے لیے آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے، ساری دنیا کے لیے آئے، اور قیامت تک کے لیے آئے. اسی لیے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب کسی کو اگر کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اس کو محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا. بھئی کوئی اللہ کو مانتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہے تو 99.99% اس بات کی امید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن 0.001% کی گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کا کھنڈن کیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے. جو انسان محمد الرسول اللہ کو نہ مانے اس کی جنت میں جانے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، 0.001% بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد اب جو انسان میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا الا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے جنت میں جانے کی کوئی سمبھاونا آچھے نہ. سمجھے؟ تو یہ ہو گیا رسولوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے. اس کے بعد پانچویں چیز والیوم الاخر، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے. ایک دن ایسا آئے گا یہ ساری دنیا نشٹ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے. اتنا خطرناک بھوکمپ آئے گا، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری کی پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا. ذرا سا ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے دلی کے اندر تو نیوز میں آ جاتا ہے دلی والے گھبرا گئے. وہ تو معمولی سا زلزلہ آتا ہے. غور کرو قیامت کے دن کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالی ہلا دے گا. اور وہ زلزلہ قیامت کا اتنا خطرناک ہوگا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. دنیا میں جب پریم کی مثال دی جاتی ہے، جب محبت کی مثال دی جاتی ہے، تو ماں اور بچے کے پیار کی مثال دی جاتی ہے. اور بچہ جب چھوٹا ہو، معصوم ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو بچہ ماں کے بنا نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بنا نہیں رہ سکتی. لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَذْهَلُ كُلُّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، ان کے گرب گر جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کا حمل ختم ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن پورا پورا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی. نیائے کرنے والے کو نیائے کا پھل ملے گا، انیائے کرنے والے کو انیائے کی سزا ملے گی.
اچھا عمل کرنے والے کو اس کے کرم کا اچھا پھل ملے گا اور برا کام کرنے والے کو اس کی بری سزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا, کل قیامت کے دن تم اس کو بھی دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ایک ذرہ کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے. قیامت کا دن ہوگا, وہ نیائے کا دن ہوگا, وہ انصاف کا دن ہوگا. دا ڈے آف ججمنٹ, دا ڈے آف ریزریکشن, انصاف کا دن, قیامت کا دن ہوگا. اس دن ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے. جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ معلوم ہے؟ چلو بتا دیتا ہوں آپ. ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے 3 پارے کی. 3 پارہ آپ کھولیں گے, 3-4 پیج کے بعد آپ کو یہ آیت ملے گی, بالکل لاسٹ کی آیت ہے یہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, او لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو, تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور اس دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا, کوئی ظلم نہیں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, اس دن انصاف ہوگا. دنیا میں ہماری مائیں بہنیں وہ ناک میں کیل پہنتی ہیں, جانتے ہیں نا اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں نتھیا بولتے ہیں اس کو, ناک کی کیل یا نتھیا. سونار کے آپ جائیے, ترازو کے اوپر وہ سونار اس کیل کو رکھتا ہے اور سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ کیل کتنے ملی گرام کی, گرام نہیں, گرام کا بھی 1000واں حصہ, ملی گرام سونار کا ترازو بتا دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار سونار کا ترازو ایک ناک کی کیل کا وزن بتا دیتا ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے, ہمیں آشچर्य ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو اس سونار کے ترازو سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر, ایک سرسوں کے دانے کے برابر, ایک انتہائی چھوٹی چیز کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اس ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, میرے بندو تمہاری پریچھا ہم لیں گے, تمہارا حساب ہم لیں گے, اور جب ہم لیں گے تو ہم رائی کے دانے کے برابر چیز کا بھی حساب لیں گے. اللہ اکبر. انسان یہ سمجھتا ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں, کمرہ بند ہے, کمبل کے اندر چھپا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کوئی نہیں جانتا. ارے نادان, اللہ سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے, تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے. کرامن کاتبین, ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, حساب ہوگا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ 5ویں چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا انیوار ہے, ضروری ہے. اور 6ٹھی چیز والقدر خیرہ وشرہ, اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے, آوشک ہے. تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو, تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ایک ہی گاؤں میں, ایک ہی محلے میں ایک کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پڑوس میں ایک آدمی کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی الگ الگ بنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے لیے محنت کیجئے, کوشش کیجئے, مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے مقدر میں, آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے. قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا. جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا,
کسی سے جلن نہیں کرے گا. آج بھائی بھائی سے جلتا ہے, پڑوسی پڑوسی سے جلتا ہے, رشتہ دار رشتہ دار سے جلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے. ارے ہم لوگ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, 4 مہینے کے ہو گئے, 120 دن کے ہو گئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی لیے گربھ پات کروانا حرام ہے, ایبارشن کروانا حرام ہے. مجبوری کی بات الگ ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ عورت کی جان نہیں بچ سکتی ہے, خطرے میں ہے اس کی جان, حمل کو گرانا پڑے گا, ایک الگ مسئلہ ہے. عام حالات میں حمل کو گرانا حرام ہے, اور خاص طور سے جب 4 مہینے کا بچہ ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح ڈال دی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, اور وہ فرشتہ 4 چیزوں کو لکھتا ہے. فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. اس انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے, وہ کیا عمل کرے گا, اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, وہ کتنی عمر پائے گا, کتنی زندگی پائے گا, 20 سال جیے گا, 40 سال جیے گا, 50 سال جیے گا, 60 سال جیے گا, لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے, وہ دنیا میں کتنی روزی پائے گا, اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, وہ ایمان والا بنے گا یا کافر بنے گا, وہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, وہ نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا, سب لکھ دیا جاتا ہے. 4 مہینے کی جب ہماری عمر تھی ماں کے پیٹ میں, جب ہماری روزی روٹی لکھ دی گئی میرے بھائی, تو پھر ہم کسی سے حسد کیوں کریں, کسی سے جلن کیوں کریں؟ ہماری زندگی کی جو روزی ہے وہ تو ہم کو ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. او لوگو تم حسد سے بچو, تم جلن سے بچو, اس لیے کہ حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, آگ کے اندر لکڑی کو ڈالو لکڑی ختم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی. اب اس میں سے جو 5ویں چیز ہے قیامت کا دن, قیامت کا دن کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا. قیامت کو کون آسبین کیوں جانے نا, اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ نے 5 چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے. 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, اور یہ چابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لاک کر کے رکھی ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت اٹھائیے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو پتا ہے, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ ہی کو پتا ہے. کتنے کسان ہیں بیچارے, بارش کے نہ ہونے سے ان کی فصل برباد ہو جاتی ہے, خودکشی کر لیتے ہیں جب سوکھا پڑ جاتا ہے. بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے. میڈیکل سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے, میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ تو پتا لگ سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے ٹائم کا ہے, مگر وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیسا بنے گا, وہ لڑکی بڑی ہو کر کے کیسی بنے گی, وہ مومن بنے گا کہ کافر بنے گا, وہ فرما بردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا, وہ کتنی روزی پائے گا, وہ کتنی زندگی پائے گا, یہ تمام باتیں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی, تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے, کل سے یہ کر لیں گے. ابھی میں نے وہ نظم پڑھی تھی نا, کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں, کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، مرتیو کب ہوگی، موت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ بنارس کے ایک صاحب بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ویاپار کرتے تھے، بنگلور چلے گئے۔ بنگلور سے 300 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شیموگا۔ شیموگا کے اندر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرتے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں جانے کے بعد فریش ہونے کے لیے، نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں جاتے ہیں۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہیں، شاور کا نل کھولتے ہیں، نہانے لگتے ہیں۔ ان کے سر کے اوپر پانی کی بوچھار آ رہی ہے، وہ نہا رہے ہیں، وہ غسل کر رہے ہیں، وہ اسنان کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے۔ شاور کا نل کھلا ہوا ہے، شاور کا پانی بہ رہا ہے، پورا باتھ روم پانی سے بھر جاتا ہے۔ ہوٹل والوں کو جب 1-2 گھنٹہ گزر گئے اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی نکل نہیں رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، کوئی جواب نہیں، دروازہ توڑا گیا، تالا توڑا گیا، اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، باتھ روم کا تالا توڑا گیا تو اندر ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے۔ کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے تک زندہ رہیں گے میرے بھائی؟ کتنے جوان لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھتا ہے، ذرا جا کر کے دیکھیے۔ کوئی نہیں جانتا بھی کہ وہ کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ 4 نوجوان تھے، بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے۔ سعودی عرب کا واقعہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے کار ان کی ٹکرا جاتی ہے کسی دوسری کار سے، آن دا اسپاٹ 4 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے، وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس چل رہی ہے کہ نہیں، سانس چل رہی ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، پتہ پوچھتے ہیں۔ مرنے والا وہ نوجوان، آخری سانسیں لینے والا وہ نوجوان اپنی زبان سے بس ایک ہی جملہ کہتا ہے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے سوال کیا کہ یہ مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جا رہا ہے، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مرنے کے ٹائم اس کو جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ تو قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام منشیہ کی شکل میں، انسان کے روپ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے پرشن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس میں ایک پرشن یہ بھی کرتے ہیں، اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے، جتنا اس کے بارے میں تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی پتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ سنکیت ہیں، کچھ انڈیکیشن ہیں جو حدیث اور قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آئیے ذرا ان علامتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو پرکار کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ آئیے ان 10 نشانیوں کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری ہیں۔ اچھا، آپ کے بنگال میں خاص طور سے کلیا چک کے علاقے میں نام کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک بھائی ہمارا ہم کو ریسیو کرنے کے لگے، میں نے پوچھا نام کی نام؟ بولا راجو۔ میں نے کہا راجو کیسا نام ہے بھائی؟ بولا راجو اسلام۔ اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے ببلو، گڈو، ٹنکو، رنکو، چھٹنکو۔ یہ نام ہے بھائی، ہمارے ہاں تو گالی ہوتی ہے ایسی۔ تو نام جو ہے صحابہ کے نام پہ نام رکھو، یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے، نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ تو اب حضرت حذیفہ ابن اسید صحابی کا نام ہے۔ حذیفہ نام آپ کو بہت کم ملے گا اپنے محلے میں۔ اب یہ نام ہے، آپ رکھو بچے کا نام، اور لڑکیاں پیدا ہوں ان کا نام آپ صحابیہ کے نام پہ رکھو۔ تو علماء سے پوچھ کے نام رکھو، انٹرنیٹ پر موبائل پر دیکھ کر کے نام مت رکھو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما تتذاکرون، تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہم نے کہا نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کس پر چرچا کرتا ہے؟ شاہ رخ خان کی اگلی فلم کون سی آئے گی؟ انڈیا کا اگلا میچ کہاں ہونے والا ہے؟ راجنیتی کی باتیں، پولیٹکس کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلموں کی باتیں، موبائل کی باتیں، انٹرنیٹ کی باتیں۔ کوئی قیامت کی بات نہیں کرتا، کوئی آخرت کی بات نہیں کرتا، کوئی اس بات پر کبھی چرچا نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ صحابہ کرام کی چرچا کا وشے کیا تھا میرے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیوں کو تم نہیں دیکھ لو گے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ہو بے نا تب تک قیامت آسبے نا، نہیں آئے گی قیامت۔ نمبر 1 الدجال، قیامت کی پہلی نشانی آپ نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہوگا؟ یہ ایک انسان ہوگا، یہ شام اور عراق کے بیچ میں کہیں سے یہ ظاہر ہوگا، ہے دنیا میں کہیں موجود ہے، سامنے آئے گا، اور یہ لمبا چوڑا ہے، گھنگرالے بال والا ہے، اور ایک آنکھ کا کانا ہے یہ دجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم لیس بأعور، دجال اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا مگر خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی یہ پہچان ہوگی، اس کی ایک آنکھ کے بجائے ایسا لگے گا ابھرا ہوا انگور ہے وہاں پر، اس کی ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کے باوجود لوگ دجال کو مانیں گے، دجال کو رب مان لیں گے، دجال کے آگے سجدہ کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا، اتنا پاور اللہ تعالیٰ دجال کو دے دے گا کہ اس کے پاس نقلی جنت ہوگی اور نقلی جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور اپنی جہنم سے منع کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جس کو جنت بولے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دجال جس کو جہنم بولے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ پوری دنیا میں فساد مچائے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔
مکہ اور مدینہ میں وہ جہاں سے بھی انٹری کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے فرشتے ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے جو دجال کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ پھر آسمان سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے منافق مدینہ کے اندر ہوں گے وہ نکل کر کے دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے، دجال کو جا کر کے مان لیں گے، اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر سے ساری گندگی دور ہو جائے گی، سارے منافق لوگ باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اچھا، دجال کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا۔ دجال اتنا دھوکہ دے گا لوگوں کو، اس کا نام ہی پڑ گیا دجال۔ تو قیامت کی پہلی نشانی دجال ہوگی۔ والدابہ، اور قیامت کی دوسری نشانی زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا۔ ہوگا تو وہ جانور، لیکن وہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی ہوگی۔ والدخان، اور قیامت کے پہلے آسمان سے ایک دھواں نکلے گا، اور جب وہ دھواں آئے گا جتنے ایمان والے ہیں ان کو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر اور مشرک ہیں اس دھوئیں کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا ان کا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج پورب سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ روزانہ سورج پورب سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا۔ وَنُزُولُ عِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ ابھی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے تھے۔ ہاں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو کوئی اس لیے اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے یہ عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، ان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دمشق میں اتریں گے فجر کے ٹائم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور دمشق کی اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا، اور امام صاحب کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ آ کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں آپ کا امام نہیں بنوں گا۔ یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا درجہ ہے کہ اس امت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، دجال کو وہی قتل کریں گے، اور ان کے دور میں عیسائیت ختم ہو جائے گی، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا میں جتنے سور ہیں سور کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو تیسرا کوئی آپشن نہیں دیں گے، جزیہ کا ٹیکس ختم کر دیں گے اور کہیں گے یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر تم ہم سے لڑائی کرو۔ 40 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے، ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیچرل ان کو موت دے گا اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قومیں، 2 بڑے ہی جاہل اور اجٹ لوگ جو دنیا کے کسی کونے میں قید ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا کر کے، ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
قیامت کے پہلے اس ڈیم کو وہ توڑ دیں گے, اس باندھ کو وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے اور انسانوں کے بیچ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا اور اسی کیڑے سے ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائے گی, سب ایک ساتھ مر جائیں گے. اور جب وہ مریں گے ان کی ڈیڈ باڈی سے جو بدبو آئے گی پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی ڈیڈ باڈی کی مہک ہم سب کو پریشان کر رہی ہے. تب اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے گا اور پوری زمین سے ان کی ڈیڈ باڈی بالکل صاف ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ, اور دنیا میں تین جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. ایک پورب میں دھسایا جائے گا, ایک پچھم میں دھسایا جائے گا اور ایک عرب کے اندر دھسایا جائے گا. یہ 9 نشانیاں ہو گئی. اور 10ویں نشانی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ, اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی. تو یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی. یہ بالکل لاسٹ میں ہوں گی, لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور جیسے جیسے یہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں سمجھ جاؤ کہ قیامت بالکل قریب آنے والی ہے. آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا, آپ کا دنیا میں آنا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں, جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. میرے آنے کے بعد بہت جلدی قیامت آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت میں زیادہ وقت شیش نہیں ہے, اب زیادہ سمے شیش نہیں ہے, اب قیامت بہت جلدی آنے والی ہے. قیامت کی دوسری نشانی اللہ کے پیارے نبی کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. ایک دن اللہ کے نبی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھے. مکہ کے مشرکوں نے کہا اے محمد یہ چاندنی رات کا چاند ہے, یہ پورا چاند ہے, اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور ہیرا کے پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا, مگر مکہ والے ایمان نہیں لائے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر, اے نبی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ بھی قیامت کی بہت اہم نشانی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائی, ہمارے نبی کی وفات, ہمارے نبی کا دنیا سے جانا, آپ کا انتقال کرنا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ, قیامت کے پہلے 6 چیزوں کو تم گن لینا, 6 چیزیں ہو کر کے رہیں گی. نمبر 1 موتی, میری موت ہو جائے گی. اے عوف ابن مالک میرا انتقال ہو جائے گا, میری موت ہو جائے گی. جب میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے. سفر کی 28 تاریخ کو آپ بیمار ہوتے ہیں اور 13-14 دن کی بیماری کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کی وفات کا جو واقعہ ہے بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. صحابہ کرام کی دنیا اجڑ گئی تھی, مگر یہ واقعہ بھی ہونا تھا اور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی. اللہ کے نبی کی وفات بہت بڑی نشانی تھی. وفات کے پہلے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو,
اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، یہ آپشن دیا ہے، یہ چوائس دیا ہے کہ اے میرے بندے، یا تو دنیا کی زندگی لے لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کو لگا کہ میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی میرے مشن کو قائم رکھیں گے، نماز کو قائم رکھیں گے۔ یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ نماز کی حالت میں بے چین ہو گئے، اپنے نبی کو انہوں نے دروازے پر محسوس کیا اور صحابہ بے چین ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے چاشت کا ٹائم ہونے لگا، سورج نکلا اور سورج چڑھنے لگا، آسمان کے اوپر بلند ہونے لگا، دن نکلنے لگا، اللہ کے نبی کی حالت خراب ہونے لگی، موت کی سختی آپ کے اوپر طاری ہونے لگی۔ آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے اعلیٰ بندوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر گرتے چلے گئے اور آپ کی روح آپ کے قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی وفات بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دی گئیں اور اس کے اندر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، یہ واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اور ایک بہت خطرناک بیماری آئے گی، جانوروں کی طرح لوگ مریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں صحابہ کا انتقال اس بیماری میں ہو گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضت المال، پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس، حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ ناراض رہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ یہ حدیث وہاں پر فٹ ہونے لگی، بہت دولت آ گئی لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب بہت بڑا فتنہ ہوا اور صحابہ کی آپس میں تلواریں نکل پڑی اور صحابہ کی آپس میں جنگ ہو گئی، یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ
بہت سارے اعمال اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو قیامت کے پہلے سامنے آئے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ علماء دنیا سے اٹھنے لگیں گے، لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوں گے، جو جاہل ہوں گے لیکن ان کا کپڑا بڑا شاندار ہوگا، وہ پینٹ اور کوٹ اور شرٹ پہن کر کے آئیں گے اور حدیثوں کے نمبر بتائیں گے، آیتوں کے نمبر بتائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے اور الٹے سیدھے فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے آپ کے بنگال میں۔ علماء کا مقام آپ نے اگر جاہلوں کو دیا تو میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فتویٰ دینا سب کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں۔ یہاں 4 کتابیں کسی نے پڑھ لی، 4 حدیثوں کا نمبر اس نے یاد کر لیا اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ جو سوال ہے مجھ سے کرو، اور لوگ اس سے سوال بھی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، علماء کا ختم ہونا اور علم دین کا ختم ہونا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہماری بہنوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر میرا پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی نے بتایا کہ 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج کورٹ میرج کر چکی ہیں، آج غیر قوم کے ساتھ جا کر کے بھاگ کر کے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین اور ایمان کا سودا کر چکی ہیں۔ آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کا مقام ان کو نہیں پتا، ان کو دین کی اہمیت ان کو نہیں پتا، ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا، ان کے پاس دنیا کی تو نالج ہے، دنیا کی تو ڈگری ہے، مگر دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی تھی، اَيُرْفَعَ الْعِلْمُ، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَسْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، ان کو جنازے کی نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جنازے کی نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے اپنی اولاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی محنت کی، اگر اس اولاد کو آپ اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، آپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، تو تف ہے ایسی زندگی پر اور لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے، بربادی ہے ایسی زندگی پر۔ علم دین کو سیکھو میرے بھائی۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سائنس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، میتھمیٹکس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، وگیان پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، گڑت پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور ان سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں اور حدیث میں ملے گا میرے بھائی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لڑکیاں اور عورتیں بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کریں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جہنم کے اندر جائیں گے 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا، ہنٹر ہوگا، اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ آج ہو رہا ہے پاور کا غلط استعمال۔
آج آپ دیکھ لیجئے حکومت کا اور پاور کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا ایک دن، تو ظالم لوگ آئیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، اور ایسی عورتیں بھی آئیں گی قیامت کے پہلے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، پیچھے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، آستین نظر آ رہی ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے، ایسا کپڑا پہننے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ہر وہ لباس جس کپڑے کو پہننے کے باوجود عورت کا جسم نظر آئے، اس حدیث کے اندر وہ سارے کپڑے، چاہے وہ ساڑی ہو، چاہے وہ سوٹ ہو، چاہے وہ فراک ہو، چاہے وہ گاؤن ہو، چاہے وہ اسکرٹ ہو، وہ سارے کے سارے لباس اس ایک حدیث کے اندر آ گئے۔ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، اور ان کا ہیئر اسٹائل کیسا ہوگا؟ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اس طریقے سے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ قرآن تو عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ عورت گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اے مسلمان عورتوں اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پر رکھو، اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھو۔ قرآن کریم تو عورت کو چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں جب تم زمین پر چلو تو زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر کے نہ چلو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت اگر نماز پڑھنے بھی جا رہی ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے، اگر خوشبو لگا کر کے جائے گی تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسلام عورت سے نفرت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام عورت پر پابندی لگاتا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج پوتر ہو، سماج میں گندگی نہ ہو، سماج کے اندر عورت کی عزت سیف رہے، اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اصل میں طبیعت کچھ میری آج صحیح نہیں ہے، سفر سے آ رہا ہوں میں، بیچ بیچ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب دیر تک آپ کے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عورتیں جو ہیں وہ بے پردگی کریں گی، شراب بہت زیادہ پی جائے گی، زنا زیادہ ہوگا۔ ہم نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا، شادی مشکل ہو گئی ہمارے یہاں، جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، بارات کا چکر ہے، لاکھوں کروڑوں کے خرچ کا چکر ہے۔ زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ میرے بھائیوں یہ نشانیاں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں یہ ہماری نصیحت کے لیے، تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی بیٹی اور بہو اور اپنے گھر کی عورتوں کو ہم دین سکھائیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے میرے بھائی، آج دین کا علم آپ کے گھر چل کے آ رہا ہے۔ پہلے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، اب علماء چل کے موبائل پر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اچھے علماء، مستند علماء جن کی بات میں وزن ہے، جو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، ان علماء کا بیان آپ سنیے، ان سے دین کی باتیں سیکھیے، نماز کا طریقہ سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، غسل کا طریقہ سیکھیے، توحید کی باتیں سیکھیے، عقیدے کی بات سیکھیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس جاڑے کے موسم میں اپنے آرام اور بستر کو چھوڑ کے جو لوگ یہاں آئے ہیں, چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں, چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں, اللہ سب کے آنے جانے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ آج کے اس جلسے کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے. اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.